وقت کی قدر۔ ایک انگریز کسی گاؤں کے دورے پر آیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا بہت ضروری کام سے کہیں جا رہا تھا۔ اس کے پاس وقت بھی بہت کم تھا اور سفر بھی بہت زیادہ تھا۔ اچانک راستے میں آنے والا ٹرین کا پھاٹک بند ہو گیا۔ وہ افسوس سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارنے لگا اور سوچنے لگا، کاش میں 2 منٹ جلدی گھر سے نکلتا تو مجھے اس پھاٹک پر انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک سائیکل سوار پھاٹک کے قریب اترا۔ اس نے کمال طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی سائیکل کو اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں پر بلند کیا اور اپنی جان جوخم میں ڈالتا ہوا پھاٹک کے آہنی جنگلوں کو کراس کیا اور دوسری جانب پہنچ گیا۔ دوبارہ سائیکل پر سوار ہوا اور تیز تیز پینڈل مارتا ہوا دور نکل گیا۔ یہ انگریز اس شخص کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور دل ہی دل میں اسے داد دیتے ہوئے سوچنے لگا، اس شخص کو کتنی وقت کی قدر ہے۔ اس نے اتنی بھاری سائیکل اٹھانے میں ذرا سی بھی آر محسوس نہیں کی۔ یقیناً یہ بہت ضروری کام سے کہیں جا رہا ہوگا اور ایک میں ہوں کہ یہاں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ الغرض وہ اس شخص کے خیالوں میں اتنا گم ہو گیا کہ ٹرین کب آ کر گزر گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن اس انگریز کو اس وقت بہت افسوس ہوا جب پھاٹک کراس کرنے کے بعد کچھ ہی فاصلے پر اس نے دیکھا کہ ایک مداری بندر کا تماشا دکھا رہا تھا اور وہ سائیکل والا شخص وہاں کھڑا چند اوباش قسم کے لڑکوں کے ساتھ تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا اس تماشے کے لیے اس شخص نے اتنی بھاگ دوڑ کی تھی؟ وہ انگریز افسوس سے گردن ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ احباب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر شخص وقت کا استعمال کرتے ہوئے محنت اور مشقت کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور کوئی فضول اور بے مقصد کاموں کے راستے پر۔ یہی وجہ ہے کسی کو اس کا وقت بادشاہ بنا دیتا ہے اور کسی کو بھکاری۔ لہٰذا کوشش کریں جتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوا ہے اس میں اچھائی کے راستے پر چلیں، کیونکہ آج اگر آپ وقت کی قدر کرو گے تو کل کو وقت بھی آپ کی قدر کرے گا۔